الذی خلق، اس تعلیم سے جو دینی تعلیم ہے اس سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور دینی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری تعلیم حاصل کرنے والوں نے میرے بھائیوں ذریعہ معاش کی طرح کس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ نظریں ڈالو، حلال و حرام کی کوئی تمیز آج ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں رہی ہے۔ آج کسی کو بھی دیکھ لو، بینکوں میں کتنا پیسہ اس کا جمع ہے، سود بڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سود بڑھتا ہے تم اس کا کیا کرتے ہو، یا فکس ڈپوزٹ تمہاری چل رہی ہے اس کا کیا کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ کس کس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اور کریڈٹ کارڈ جب تم بنواتے ہو تو بتاؤ کبھی اگر اس میں وقت پر پیسہ بینک کو نہیں دیا تو سود دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ غور کریں کہ اسی نبی نے ہمیں رب کی معرفت دیتے ہوئے اس کمائی کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، اگر کوئی شخص سود کا بیاج کا 1 درہم کھا لے، 1 درہم 1 روپے سے بھی کم ہوتا ہے، 1 درہم اگر سود کا کھا لے اشد من 36 زنیتن، گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 روپیہ سود کا اور جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور کھاتا ہے تو گویا کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے، یعنی 36 مرتبہ زنا کار کو زنا کرنے کے بعد جہنم میں جو سزا ملے گی وہ سود کا 1 روپیہ کھانے والے کو ملے گی۔ میرے پیارے ساتھی، وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی، ماچس کا کھوکھلا بھی، میچ باکس کا کھوکھلا بھی، اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ جب ایک چھوٹی سی ٹیبل، چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے؟ وہ جانتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام اور برہیٹ کے اس عالی شان جامعہ کے اراکین و ممبران، برہیٹ ڈسٹرکٹ صاحب گنج جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، برہیٹ کا یہ پروگرام جو سال میں ایک بار بہت ہی خوبصورت اور انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا ہوتا ہے، اور آپ لوگ سال میں ایک بار یہاں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا پروگرام ہوتا ہے جہاں لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس جامعہ کا تعاون فرماتے ہیں، اور آپ ہی کے تعاون سے یہ جامعہ اپنی بلندیوں پر پہنچا ہے اور علاقے کا ایک منفرد ادارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کمیٹی والوں کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور اس جامعہ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاسدوں کے حسد سے اس جامعہ کو محفوظ فرمائے۔ علم دنیا کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اگر اپنی اولاد کو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ خوبصورت کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر لیا تو بھلے ہی آپ نے اس کو زمین نہیں دی، جائیداد نہیں دی، مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، لیکن علم سے نوازا ہے، آپ کا یہ بچہ آپ کے انتقال کے بعد بھی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا ہے، کیونکہ علم خود راستہ بنا دیتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ اسی علم کے تعلق سے ہوئیں۔ آپ نے یہ باتیں بہت سے علماء سے سنی ہوں گی۔ آپ پوری رات جلسہ سنیں، تقریباً رات کے 2 بجے تک ابھی تک آپ جاگے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم تھا جس وقت میں آیا اور مدرسے کے آفس میں بیٹھا، جب میں گیا یہاں سے اٹھ کر تو میں نے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ 2 بجے تک میرا ٹائم آ جائے گا،
تو ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ شیخ آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہی وقت ہے آپ کا، لیکن آپ کی ہمت کو داد دینا پڑتی ہے کہ پوری رات بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم کی آیتیں اس نبی پر اتری ہیں سب سے پہلے جس نبی نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، کبھی کسی سے شاگردگی حاصل نہیں کی، جس کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ غور کیجئے، جو خود لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس نبی پر سب سے پہلے آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پیدا ہوئے تو باپ نہیں، آنکھیں جب آپ نے کھولی اس دنیا میں آنے کے بعد تو آپ کے باپ نہیں تھے، 2 مہینہ پہلے آپ کی پیدائش سے انتقال کر گئے۔ آپ کی ماں آپ کو اپنے نانا کے یہاں اپنے مائکے نبی کے ننیال میں لے کر گئیں جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ مکے سے یثرب کی طرف، مدینے کی طرف گئیں اور 1 مہینے وہ اپنے گھر پہ رکیں، اور پھر وہاں سے لوٹ کر جب واپس آ رہی تھیں مکے کی طرف اپنے مائکے سے، تو راستے میں ایک مقام پڑتا تھا جس کا نام تھا مقام ابوا۔ وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ کی قبر۔ ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر کی قبر دیکھ لوں، اور کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھاؤں کہ بیٹا یہ تمہارے باپ کی قبر ہے۔ آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر محمد ابن عبداللہ کو لے کر گئیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور میں جس کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ ہے زاد المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بیٹے کو قبر دکھائی کہ اب یہ ہے تمہارے ابو کی قبر، اور اسی جگہ پر اپنے شوہر کی یاد ان کو ستائی، اور اتنی یاد آئی کہ وہ رونے لگیں، اور روتے روتے گشی تاری ہوئی تو زمین پر گر گئیں، اور جب زمین پر گریں تو اسی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر تھی، باپ کی قبر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں بھی وہیں چل بسیں۔ اب نہ باپ رہا اس دنیا میں، نہ ماں رہی، اور محمد ابن عبداللہ کی پرورش کرتے ہیں ان کے دادا عبد المطلب۔ 2 سال تک انہوں نے پالا، اور جب محمد ابن عبداللہ کی عمر ہوئی 8 سال تو دادا بھی اس دنیا سے چل بسے، دادا کا بھی انتقال ہو چکا۔ غور کیجئے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب 8 سال کے بعد چاچا نے ابو طالب نے سنبھالا، اور یہ لمبی مدت تک پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 25 سال کی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی پروفٹ ہوتی تھی خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے، اور خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ کی یہ ایمانداری اور امانت داری دیکھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کا پیغام محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور بالآخر 40 سال کی حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح طے پایا، اور وہ نکاح ہوا۔ ابو طالب نے نکاح کرایا اور گھر پہ آئے، اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بندھے رہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال،
اور محمد الرسول اللہ کی عمر ہو گئی 40 سال. آپ غور کرو 40 سال کے بعد آپ کا مزاج تنہائی کی طرف ہو گیا. آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے اور غار ہرا میں پہنچ جایا کرتے تھے. وہ غار ہرا آج بھی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جبل نور کی طرف بھی جاتے ہیں, دیکھنے جاتے ہیں کہ غار ہرا کہاں ہے. بہت اونچائی پر غار ہرا ہے. اب تو خیر لوگ راستہ بنا دیا گیا ہے, پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں. اس زمانے میں بڑا پرخطر راستہ اور اتنی اونچائی پر اور تنہا, قمقموں کا زمانہ نہیں, لائٹوں کا زمانہ نہیں, ایسی لائٹیں نہیں تھی اس زمانے میں. اور کئی دن کا کھانا لے جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے, اسی غار ہرا میں جایا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے. اچانک ایک دن انسانی شکل میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں. اب پڑھیے بخاری کتاب و بدل وحی, یہاں سے ذرا بخاری کی کتاب و بدل وحی کے چیپٹر پر نظر ڈالیں, اس منظر کی طرف چلیں. رمضان کی تاک رات تھی اور اسی رات کے اندر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور غار ہرا میں داخل ہوئے. محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ان سے کہنے لگے اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. سوال دیکھیے, اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں. کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس نے کسی کے سامنے زان ہوئے تلمس تہ نہیں کیا. کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کے باپ نہیں تھے, ماں نے پڑھایا نہیں, دادا نے پڑھایا نہیں, چاچا نے پرورش کی لیکن پڑھایا نہیں. امی جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, جیسے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, بالکل ویسی اس سے کہا جا رہا ہے پڑھو. اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. تو ظاہر بات ہے اگر جرجیس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو تو جرجیس کیا کہے گا؟ ارے بھائی ہم سے کہہ رہے ہو پڑھو, میں کیا پڑھوں, میں تو پڑھنا نہیں جانتا, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. یہی جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو, ما انا بقاری. دیکھیے بخاری کتاب و بدل وحی, ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں کیا پڑھوں, میں پڑھنا نہیں جانتا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو, جو ابی ابن عبداللہ ہیں, پکڑا, سینے سے لگایا اور کس کے دبایا. جیسے بہت دنوں کے بعد کوئی آپ سے ملے تو آپ محبت میں اس کو سینے سے لگا کے دباتے ہیں, ارے یار کہاں تھے اتنے دنوں سے, بھول گئے مجھے. جبرائیل امین نے دبایا, کھینچا, سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی, مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. پھر وہی سوال, پڑھو. طلبہ جانتے ہیں, اساتذہ جانتے ہیں, جامعہ ہے, بخاری کا درس ہوتا ہے یہاں. میرے بھائیوں, کہا اقرا یا محمد, دوبارہ پڑھو اے محمد. اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا, ما انا بقاری, مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے, میں پڑھنا نہیں جانتا. دوبارہ پکڑا, سینے سے لگایا اور زور سے دبایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وہی کیفیت تھی, ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد چھوڑا, اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا, ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. میں پیدا ہوا تو باپ نہیں, 6 سال کا ہوا تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی, 8 سال کا ہوا تو دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا, مجھے کسی نے پڑھایا ہی نہیں, میں کیا پڑھوں, میں پڑھنا نہیں جانتا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا تم مجھے بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو, پڑھو پڑھو, ماذا قرؤ, تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. جب میں کہہ چکا ہوں کہ پڑھنا نہیں جانتا اور بار بار کہہ رہا ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں.
اب حضرت جبرائیل امین تیسری بار دباتے ہیں اور دبانے کے بعد چھوڑتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. آگے والی آیتیں ابھی چھوڑ دو, پڑھو اس آیت پر غور کرو, پڑھو اس رب کے نام سے. محمد الرسول اللہ کو الف با تا سا نہیں پڑھایا جا رہا ہے, اے بی سی ڈی نہیں پڑھائی جا رہی ہے. آپ کے یہاں کوئی بچہ چھوٹا ہو 3 سال کا 4 سال کا تو آپ نرسری میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اس کو, اور نرسری میں پڑھنے والے بچے کو A فور ایپل B فور برڈ ہی پڑھایا جاتا ہے, اکثر سمجھائے جاتے ہیں. ڈائریکٹ اس کو بایو کیمسٹری فزکس بھگول جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا. عرب کے لوگوں کا مزاج کیسا تھا, وہ لوگ کون سی بات سمجھ سکتے تھے اور کون سی بات ان کی عقل میں بیٹھ سکتی تھی, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق. عرب کے لوگوں کے دل اور ان کے قلوب اور ان کے اذہان اس بات کو ایکسپٹ کر سکتے تھے, اس لیے تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا, وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. آج ہم لوگ دہریہ لوگ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایسی ہی چل رہی ہے, کسی نے پیدا نہیں کیا, اپنے آپ چل رہی ہے. اور ڈاروین کا نظریہ تو یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا, اور وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, اور ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور زمانہ ترقی کرتا رہے گا. اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ ادھرمی لوگ, پاپی لوگ اور ناستک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں عرب کے کافروں کا بھی عقیدہ نہیں تھا, وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی, ماچس کا کھوکھلا بھی, میچ باکس کا کھوکھلا بھی, اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. جب ایک چھوٹی سی ٹیبل, چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے. وہ جانتے تھے. یہ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے, آج پتا چلا ہے, ورنہ عرب کے کافر پہلے ہی سے یہ عقیدہ رکھتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو یہ جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, ان سے پوچھو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے. انڈا مردہ چیز ہے, زندہ مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے. مرغی زندہ چیز ہے اور اس سے انڈا بے جان چیز کون نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت, مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے
تو کہیں گے اللہ سننے والا تو وہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں جو اللہ تک دعا لے کے جاتے ہیں، سنتا تو وہی ہے۔ سائنس نے تو آج ترقی کر کے بتایا ہے، آج ترقی کر کے بتایا ہے یہ پہلے آسمان کی اونچائی کتنی ہے، پھر ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان، اس کی اونچائی اور اس کی مسافت کتنی ہے، یہ تو آج کی سائنس نے بتایا ہے۔ یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، دنیا میں ہم برہیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جھارکھنڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسٹیٹ لیول کی بات، جس دنیا میں ہم انڈیا کی بھی بات نہیں کر رہے، جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا کو سمیٹ کر، اس دنیا کو اکٹھا کر کے اس دنیا کو سورج میں پھینک دیا جائے تو ایسا نظر آئے گا، یہ دنیا ایسی دکھائی دے گی جیسے بہت بڑے میدان میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی فیلڈ میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ فٹ بال کا گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا، فٹ بال کے کھلاڑیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا بڑا گراؤنڈ اسٹیڈیم ہوتا ہے، اس گراؤنڈ کو سمجھ لو، اس گراؤنڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہے، یہ سورج اتنا بڑا ہے اس دنیا سے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا ایک فٹ بال ایک گیند کی طرح دکھائی دے تو سورج کتنا بڑا ہے، پھر سورج کے اوپر سیارے، پھر سیاروں کے اوپر کہکشائیں، ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ غور کرو، دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں، کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ روشنی کتنے رفتار سے چلتی ہے؟ آنکھ بند کرو کھولو بس 1 سیکنڈ، اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر لیتی ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ آنکھ کھولو، آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چل رہی ہے۔ اب سوچو 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 24 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 ہفتے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1000 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 100,000 سال، 1 لاکھ سال میں اس کو کتنا سال لگتا ہے؟ اس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور کہکشاں ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ ابھی کتنے سال اور لگیں گے پتہ نہیں، لیکن جو کہکشاں سب سے اوپر ہے اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں آئی ہے۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا ہے، اس کے بعد پہلا آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 5ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 6ٹھے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور 6ٹھے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری پھر 500 سال کے برابر، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر، اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، یہ تو حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا میرے بھائیوں۔ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، پھر سمندر کے اور اوپر جائیے تو پھر عرش الہی، اس عرش کے اوپر اللہ، اور اس عرش کے اوپر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خولہ بنت ثعلبہ اور اوس ابن صامت
جب آپس میں زہار کر لیے اور اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے. اور خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور میں اسی حجرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. لم اسمع کلامہما، اللہ کے نبی کی اور محمد رسول اللہ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو ہم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی. اسی کمرے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں اور خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں. اللہ کے نبی اور خولہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، میں اسی حجرے میں موجود تھی. لم اسمع کلامہما، مجھے ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے بعد بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اے محمد رسول اللہ، ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے. آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے. اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. غور کیجئے، سب سے پہلے اس رب کی شناخت کرائی جا رہی ہے. یہ طلبہ غور کریں کہ سب سے پہلے یہی آیت کیوں نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس رب کی پہچان پہلے بتائی جا رہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قوت سے سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عائشہ بغل میں بیٹھی ہیں اور نبی کی گفتگو نہیں سن پا رہی ہیں. اللہ اتنی بلندی پر، اتنی بلندی سے ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. وہ کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر بھی اگر کوئی کالی چونٹی چلتی ہے تو وہ صرف چلتی ہے نہیں، وہ پیر جب پہاڑ کے اوپر رکھتی ہے اور رینگتی ہے تو اس کے پیر کے پہاڑ پر رکھنے کی جو آہٹ اور آواز ہوتی ہے، ہمارا رب اس کو بھی سن لیتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، جرجیس کو ضرورت پڑتی ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی، اور اپنی آواز پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ کی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا اور خود سنتا ہے. حضرت عائشہ نبی کی بیوی وہ کہہ رہی ہے لم اسمع کلامہما، وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے، ہم کو سنائی نہیں دے رہا تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے تعلیم کی وہی ہو رہی ہے، پہچانو اس رب کو. ہر آدمی جب رب پر غور کرے گا تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین اور آسمان کا خالق، چاند و سورج کا خالق، سیاروں کہکشاؤں کا خالق وہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے. تو سب سے پہلے تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اب آئیے، اب تعلیم تو بہت ہے اور میں آپ کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دونوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے قرآن میں یہ دعا بتائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے اور آخرت بھی مانگنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیاوی تعلیم بھی آپ کو حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. بغیر دنیا کے آپ
ادھورے ہیں. بہت سے مولوی لوگ آئیں گے اور تقریر کریں گے دنیا ایسی دنیا ویسی. ارے بغیر دنیا کے کوئی رہ بھی نہیں سکتا. دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کشتی کی طرح ہے. پانی، سمندر، ندی اور انسان کی حیثیت کشتی. اب دیکھیے انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے. کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے. اگر ناؤ کو پانی کے باہر لا کر کھڑا کر دو تو وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے. پانی ہوگا تبھی وہ چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کشتی ہے اور دنیا پانی. تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے، جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی. آپ اس کو کھے رہے ہیں چلے گی. لیکن ندی کا پانی، تالاب کا پانی یا سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے، سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی. کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے، چلے گی. لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے. آپ دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے، لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے. اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی. دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے. یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا، اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں. 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے. کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے، تم مجھ سے دور ہو چکے ہو. اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو. 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو. ارتحالت دنیا مدبرتن، یہ دنیا پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے. والآخرت مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی اولادیں اور آخرت کی بھی اولادیں. دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں. كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو. اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی. دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی. میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ نے خود بتایا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی. اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو. لیکن یاد رکھنا دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے. دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ، اور العلم میں الف لام تخصیص کا ہے، خاصیت بتلا رہا ہے.
علم دین، خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے، حاصل تو کرو. آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں، آج کل ضرورت ہے آئی پی ایس ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں، آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں. اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو، اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما. کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے. میرے بھائیوں، دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے. علم دین قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. ہمارے طلبہ موجود ہوں گے. قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو. یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی. ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث. کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں. لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القری بنا رہا ہے. غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا جاگ لینا، لیلۃ القدر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے. جاؤ آپ ملٹیپل، آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے. آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے
آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے، 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال، یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے۔ ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو۔ آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے، یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا نظر ڈالیے۔ یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی۔ اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے۔ لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ آپ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا۔ اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، آئی پی ایس ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آئی پی ایس کی ڈگری لے کر آیا، کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا، کوئی ڈی ایم بن گیا، کوئی ایس ڈی ایم بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سول انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر، اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر۔ یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی جو صاحب اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے کیا تربیت دی اپنی اولاد کو؟ آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ آؤ تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر نظر ڈالو، تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، سارے بھائیوں نے باپ سے کہا اے ابو جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اکیلے گھر میں رہتا ہے بور ہوتا ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم لے کر جا رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں تو کدورت اور حسد تھا، اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک اندھے کنویں کے اندر، ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب دیکھیے گا، کنویں کے اندر ڈال دیا، پھینک کے چلے آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابانا، قرآن دیکھیے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ آئے ابو جان ہم یوسف کو لے کر جنگل میں گئے، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، ہم کھیل کود میں لگ گئے، دوڑ بھاگ میں لگ گئے۔
فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا. حالانکہ یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا نگرانی کے لیے، اور ہم کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، بات کی سٹائل دیکھیے. جھوٹے لوگ اپنی بات کو اسی طریقے سے کیسے پیش کرتے ہیں، کس انداز سے. اللہ کی قسم، ارے 1 مہینے میں ہم تمہارا پیسہ لوٹا دیں گے، بیٹی کی شادی ہے اور 4 سال تک مانگتے پھر رہے ہو. اب آپ اپنا پیسہ ایسے مانگ رہے ہو جیسے بھیک مانگ رہے ہو کسی کے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کیوں ماننے لگے؟ آپ ہمیں سچا نہیں جانیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر ایک قافلہ آیا، اس کو پانی کی ضرورت تھی. ایک آدمی نے اپنا ڈول، اپنا برتن پانی کنویں میں ڈالا پانی حاصل کرنے کے لیے، اور جب نکالنا چاہا کہ پانی آ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ بہت بھاری ہو گئی رسی، کھنچ نہیں رہی. جب جھانک کر دیکھا تو اس ڈول کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اس نے جھانک کر دیکھا، قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں خوشخبری ہو، ہم پانی لینے کے لیے اس کنویں کے پاس آئے، لیکن یہ کنواں تو ویران ہے، اندھا ہے، اس کنویں میں پانی نہیں ہے، لیکن خوشخبری ہو ایک بچہ ہمیں مل گیا ہے. اس بچے کو نکالا گیا، یوسف کو نکالا گیا. خوش ہیں سب، چلو جلدی کرو، اس بچے کو مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. چوری کا مال لوگ جتنی جلدی ہو نکالنا چاہتے ہیں، کوئی اس کا اصلی مالک نہ آ جائے. اس لیے کلیا چک کے علاقے میں چلے جاؤ، 20,000 روپے کا موبائل 2,000 روپے میں آپ کو مل جائے گا. آپ کے علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، چوری کا مال لوگ بہت سستے میں دے کر چلے جاتے ہیں. ان کو یہ بچہ ملا، انہوں نے سوچا جلدی سے بیچ دو اس کو. مصر کے بازار میں گئے، یوسف جیسا خوبصورت بچہ، یوسف جیسا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا کتنے میں بکا؟ آپ تعجب کریں گے قیمت، اتنا خوبصورت بچہ. لیکن وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے بیچ دیا. جو مل رہا مل جائے، جلدی سے بیچ کر بھاگو. قرآن نے قیمت بتائی، قرآن نے یوسف کی قیمت بتائی. کتنے میں بیچا یوسف علیہ السلام کو؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گھسے پٹے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، یعنی معمولی رقم میں بیچ دیا. لو، اور جو مل گیا لے کے چلے گئے. یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ بادشاہ مصر نے. چاہتا تو لمبی رقم دے سکتا تھا، لیکن نہیں، چند سکوں میں خرید لیا اور یوسف کو اپنے گھر لایا. اور جب لایا تو اپنی بیوی سے کہا کھلاؤ پلاؤ پال پوس کے بڑا کرو، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، یہ یوسف، یہ آگے چل کر یہ بچہ ہمارا بیٹا بنا، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا. ادھر بادشاہ مصر کی بیوی اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنے لگی، کھلانے پلانے لگی، پال پوس کر بڑا کرنے لگی. اور جب پال پوس کر بڑا کر دیا اور یوسف جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو یہ بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہی یوسف کے اوپر آ گیا. اب منظر دیکھیے، یوسف علیہ السلام پر دل آ گیا، بہلانے لگی، پھسلانے لگی، اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگی. لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے. اب یہ چرچا عورتوں میں عام ہو گیا، پورے مصر کی عورتوں میں یہ چرچا ہو گیا. اور عورتیں کہنے لگیں واہ یوسف کو دیکھو، بادشاہ کی بیوی کو دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے. عورتوں میں چرچا ہو گیا. عورتوں میں چرچا بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت جلدی ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کو بہت جلدی فیمس کرانا ہو اور کسی چیز کا بہت جلدی پرچار کرانا ہو تو 1-2 عورتوں کو بتا دیجئے، شام تک پورے محلے کو خبر ہو جائے گی. ایک آدمی تھا بیچارہ، اس شوہر، وہ ایک تربوز کاٹ کے لایا، تربوز،
اور اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیا. دوپٹہ جانتے ہیں نا عورتیں جو اوڑھتی ہیں, اس دوپٹے میں لپیٹ لیا. تربوز لال تھا تو دوپٹہ لال ہو گیا اوپر سے. اب وہ جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا چپ رہو میں بتاتا ہوں, چپ چپ چپ. وہ گیا اور اندر جا کر ایک الماری میں اس کو رکھ دیا. بیوی کہتی کیا لے کے آئے ہو تم؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا سنو, ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی میری, میں نے اس کی گردن کاٹی ہے, اس میں ایک آدمی کا مرڈر کر کے آیا ہوں, اس کی گردن ہے, ابھی دن میں پھینکنے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا, رات ہونے دو میں اس کو ندی میں پھینک کے آؤں گا, ابھی شور مت کرو, بس جاؤ تم کام میں لگ جاؤ. مار دیا ہم نے, ایک آدمی کا قتل کر دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ تم میری بیوی ہو, کہنا نہیں کسی سے. نہیں, ظہر کے بعد لایا تھا تربوز, لپیٹا تھا, لال ہوا تھا دوپٹہ, الماری میں رکھا تھا, لیکن مغرب کی اذان ہوتے ہوتے پولیس گھر پہنچ گئی, چھاپا مارا, بھیڑ لگ گئی لوگوں کی. یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے. ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں, آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے, لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں, آؤ میرے ساتھ. کہ کیا؟ الماری کھولی, تربوز نکالا, دوپٹہ ہٹایا, صاحب یہ تربوز تھا, اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر, کہیں گردن نہیں ملے گی. کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا, دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا. بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا, اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب میں کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا. بس یہی ایک چیز تھی میرے اندر. پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا 2-4 تھپڑ مار کے, کہا کمینہ پریشان کر رہا, لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے, واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے. بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی. قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم, عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی. اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں, ساڑی دکھائیں, چپل دکھائیں, زیور دکھائیں. اب رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے, یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں, غصہ نہ ہو میرے اوپر. قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم, عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر, لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا, اپنے 2 کوڑی کے غلام کو. اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں, ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں. کہا اچھا چلو. اب دیکھیے ایک اور چال چلی بادشاہ مصر کی بیوی نے. کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا, دعوت دے دی, دسترخوان لگا دیا, سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی, لو پھل کاٹو اور کھاؤ. یہ بھی ایک چال تھی. عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی. یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے, یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے, اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی, انگلی کٹنے لگی. کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا. اوف. کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, بعد میں تکلیف ہوتی ہے. عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دیں, اور ایسے نہیں کٹی نہیں, قرآن کہتا قطعنا ایدیہن, انگلی کٹی نہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ادھر سے کٹی, ادھر سے کٹی, ادھر سے کٹی, گرنے لگی.
قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہیں. انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر, یہ انسان ہے ہی نہیں, یہ انسان نہیں ہے. ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے, یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے. ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریفتہ تھی, اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئی. کیسی خطرناک چال چلی. اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا, اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے. یہ ایک اور چال. کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں کی. فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی, کال بھی کریں گی, رات بھر جگائیں گی بھی, چیٹنگ بھی کریں گی, ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی, اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے. اور اگر دو آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت, ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی. کمینہ کتنا بڑا کتا ہے, بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر. اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا انا کیدکن عظیم. ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں. ایک اور چال چلی, بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے, خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا. ساری عورتیں کہنے لگی نہیں نہیں نہیں, تمہارا کوئی قصور نہیں, میرا تو خود ہی آ گیا. اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا. اوفو, قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے. آئے اور تو سن لو, یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا. اگر اس لڑکے نے, اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی, دھمکی بھی, اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا, اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی. جیل بھیج کر رہوں گی, یہ جیل میں سڑے گا, یہ جیل میں جائے گا, لمبی مدت تک جیل میں رہے گا, جیل میں اس کو سڑوا دوں گی. اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے, میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی, تکلیف پہنچاؤں گی, تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا. آسمان پر نظریں ڈالیں اور اللہ سے دعا کی. جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے. اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے, مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں جانا گوارا ہے, لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ, جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی, ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ منہ کالا کر لے, یوسف میرے ساتھ
ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے. اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا کہا؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے, مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے, مجھے جیل کھانا پسند ہے, لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں. اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے, اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کے چالوں سے محفوظ نہ کیا, ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا, ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی, اسبو الیہن واکم من الجاہلین, تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا, میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا, اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا, تو میں بھی ان کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھوں گا. واکم من الجاہلین, اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اللہ ان کی چالوں سے تو مجھے بچا لے, جیل میں بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے. اب سنیے تعلیم دیکھیے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کی پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی, یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے, زبردستی کروں اس کے ساتھ. اب زبردستی کرنے لگی. کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ, چلو ایک کام ہے. قرآن کہتا ہے اندر لے گئی, یہ دروازہ بند, اور اندر لے گئی, دوسرا دروازہ بند, اور اندر لے گئی, تیسرا دروازہ بند, کئی دروازوں کے اندر لے گئی. اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی اے یوسف آؤ, اچھا موقع ہے, ایک خوبصورت عورت تمہارے پاس ہے, تنہائی کا موقع ہے, آؤ آؤ میرے قریب آؤ. یوسف کو جب اپنے قریب بلانے لگی تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ اٹھی, یوسف بھاگے. قرآن دیکھیے یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا, آگے بڑھے, یہ بھی آگے بڑھی, دوسرا دروازہ کھولا اور آگے بڑھے, آخری دروازے پہ پہنچ گئے. پہنچتے پہنچتے اس عورت نے یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑا اور یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے ایسے. یوسف یہ ہٹ گیا, یوسف دروازہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے, اور جیسی کھینچا اس عورت نے اپنی طرف, بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنی طرف یوسف کو کھینچا تو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹتا چلا گیا. کون یہ خطرناک لائٹ مار رہا بھائی؟ یہ لائٹ لڑکیوں پہ ماری جاتی ہے, تو مجھ پہ مار رہے ہو, اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہیں. ضرور کوئی چھچورا ہے جس کو اس کے باپ نے تربیت نہیں دی. میرے بھائیوں, جیسے ہی کھینچا یوسف زمین پر گرے, سامنے دروازہ کھل گیا, کیونکہ یوسف دروازے کو پکڑے ہوئے تھے. اس نے پیچھے سے کھینچا, کرتا پھٹا, ایسے گرے, دروازہ کھل گیا. یوسف زمین پر گرے, سامنے بادشاہ کھڑا ہے. غور کرو, بادشاہ پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی. فوراً اس عورت نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کو دروازے پر دیکھا, جھٹ سے وہی چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو, ان کیدکن عظیم, بڑی خطرناک ہوتی ہیں ان کی چالیں. تو یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, اندر لے گئی بادشاہ مصر کی بیوی, دروازے بند کیے بادشاہ مصر کی بیوی نے, یوسف کو بلایا بادشاہ کی بیوی نے, لیکن جب پکڑی گئی چوری تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے. اور بادشاہ مصر کی بیوی کہتی ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ, بیوی کے ساتھ غلط کام کے ارادے سے اندر گھس جائے, کپڑے تک پھٹ جائیں, ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بالآخر اس
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा उस कहत की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो इल्ची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लख्त जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया, फरमाया कैफ तरक्तहू, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहाँ है और किस हाल में है, क्या है उसका पसे मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया। तफसीर इब्न कसीर पढ़िए और मालिम तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरक्तहू, तुमने उसको कहाँ देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने, तरकतुहू मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए, मुल्क का मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है, लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ला असअलुकुम अन हाज़ा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पूछने का मतलब यह है, असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है। मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहू, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है। कासिद ने कहा हमने उसको जिस दीन पे छोड़ा है बस इतना जानता हूं, काला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं फिर मेरे बेटे की तरबियत ठीक हुई है, अगर वो अल्लाह को पहचान रहा है, अल्लाह को अपना माबूद समझ रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी तरबियत ठीक हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तालीम से जो दीनी तालीम है इससे इंसान अपने रब को पहचानता है। और दीनी तालीम को छोड़कर दूसरी तालीम हासिल करने वालों ने, मेरे भाइयों, जरिया माश की तरह
किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है वो हमारे और आपके सामने मौजूद है। नजरें डालो, हलाल और हराम की कोई तमीज आज हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रही है। आज किसी को भी देख लो, बैंकों में कितना पैसा उसका जमा है, सूद बढ़ रहा है, उससे पूछो कि सेविंग अकाउंट है उसमें सूद बढ़ता है, तुम उसका क्या करते हो, या फिक्स्ड डिपॉजिट तुम्हारी चल रही है उसका क्या करते हो। यह बताओ कि किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जब तुम बनवाते हो तो बताओ कभी अगर उसमें वक्त पर पैसा बैंक को नहीं दिया तो सूद देते हो या नहीं देते हो। तो मेरे भाइयों, आप गौर करें कि उसी नबी ने हमें रब की मार्फत देते हुए इस कमाई को हराम करार देते हुए फरमाया कि दिरहम रिबा याकुलहु रजुलु वहुवा यालम। अगर कोई शख्स सूद का, ब्याज का एक दिरहम खा ले, एक दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है, एक दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1 रुपया सूद का, और जानता है कि ये सूद का है और खाता है, तो गोया कि वो 36 मर्तबा जिना करता है। यानी 36 मर्तबा जिनाकार को जिना करने के बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही लेन देन ही जिनका पूरा सूद पे चल रहा हो, वो अंदाजा लगाएं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से निकाह कर रहा है। यानी जिस तरह कुरान की आयतें 3 नहीं 3 लाख मर्तबा भी पढ़कर अगर मां के साथ निकाह करोगे तो मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से सूद पर कितनी बार कुरान और कुरान की आयतें पढ़कर भी अगर खाना चाहो तो सूद भी हलाल नहीं हो सकता। जिस तरह मां हराम रहेगी उसी तरह सूद भी हराम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम आपको कुरान और हदीस की तालीम से मिलेगी, इसलिए रब की मारिफत बहुत जरूरी है। फिर सुनो, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो सवाल किया वो यही कि कैफ तरकतहु, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा। उसने कहा तरकतहु मलिका मिस्र, मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। कहा ला असअलुकुम मन हाजा, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। असअलुकुम मान ये दीन तरकतहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा। आला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा वो तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी है? क्या तालीम दी है आपने अपनी औलाद को? अपने रब के बारे में क्या समझाया है? अल्लाह की जात और उसकी मार्फत के बारे में आपने अपनी औलाद को क्या सबक सिखाया है? जिस तरह बाप का किरदार होता है औलाद की तालीम और तरबियत में, उसी तरह मां का किरदार भी होता है अपनी औलाद की तरबियत में। आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था सुल्तान डाकू। बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरजू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी मां से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी मां को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, और जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी मां से, और कुछ? कहा हां, अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को तख्तेदार पे लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दूं, और इसकी क्या गलती? कहा सारी गलती इसी मां की तो है। जेलर साहब, जब मैं 5 साल का था, मेरी मां बहनों, अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, तो सुनो, अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार
سب سے نمایاں کردار ہوگا اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کر دی تو۔ کیا کہا سلطان ڈاکو نے؟ جب میں 5 سال کا تھا میری ماں نے مجھے پیسے دیے کہ بیٹا کرانے کی دکان پہ چلے جاؤ اور انڈا لے کر آؤ۔ میں دکان پر گیا، میں نے کرانے والے سے کہا ایک انڈا دے دو، اس نے انڈا دیا، اس نے مجھ سے کہا پیسے دو، اور میں نے اس کو بے وقوف بنا دیا۔ میں نے کہا پیسہ تو میں دے چکا ہوں۔ اس نے سوچا بچہ ہے جھوٹ تو بولے گا نہیں، میں ہی بھول گیا ہوں گا لینے دینے میں، اس لیے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، پیسے دے دیے تو کوئی بات نہیں، جاؤ۔ جب میں انڈا لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا ماں انڈا بھی لے لو اور پیسہ بھی بچا کے لایا۔ ماں نے کہا کیسے؟ میں نے پوری بات بتا دی۔ دکاندار نے کہا پیسے؟ میں نے کہا دے تو دیے۔ اس نے بھی کہا دے دیے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی بھول گیا بیٹا، کوئی بات نہیں۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا جیلر صاحب اور میری پیٹھ تھپتھپا کے کہا بیٹے اس غریبی میں تم نے ایک ٹائم کا کھانے کا انتظام کر دیا، اب یہ پیسہ شام کے کھانے کے کام آ جائے گا، یہ پیسے میں شام کی سبزی آ جائے گی۔ جیلر صاحب اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اسی دن سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، میں چھوٹی موٹی چوریاں کر کے لانے لگا اور میری ماں مجھے پیٹھ تھپتھپانے لگی، پھر میں بڑی بڑی چوریاں کرنے لگا اور پھر بڑا ہوتا گیا، پھر ایک بہت بڑا ڈاکو بن گیا، پھر سرے عام لوٹ کرنے لگا اور جو مال نہیں دیتا تھا اس کا مرڈر کرنے لگا، کھنجر سے، چھری سے، چاقو سے اس کو مارنے لگا۔ کسی کا قتل کر دینا میرے لیے معمولی بات ہو گئی، بس مجھے مال چاہیے، اگر آسانی سے کوئی دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کو قتل کر کے میں اس کا مال چھین لیتا تھا۔ جیلر صاحب میں پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں نے اسی وقت جس وقت میں انڈا لے کر آیا تھا اور پیسہ میں نے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا تھا، اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور مجھے پکڑ کر دکاندار کے پاس لے گئی ہوتی اور پیسہ میرے سامنے دکاندار کو واپس کر کے کہا ہوتا بھائی میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس کو سزا دی، پیسہ تمہیں دے کر نہیں آیا تھا، یہ لو پیسہ، اگر اسی وقت اس نے مجھے تھپڑ مار کر پیسہ واپس کر دیا ہوتا تو اس تھپڑ کے اثر سے میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا۔ مجھے اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچانے والی میری ماں ہے، اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچانے والی ماں کو زندہ کیسے چھوڑا جا رہا ہے؟ میری ماں، میری بہنوں، اگر تم نے میری بات سنی ہے تو اندازہ لگاؤ ایک عورت کا کردار کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی بچے کو کیسی تربیت دی اور بچہ کیا بن گیا۔ اور اس کے برعکس دوسرا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، جن کو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ پیران پیر کہتا ہے، پیران پیر، بلکہ ان کو دستگیر تک کہہ دیتا ہے۔ دستگیر، جانتے ہو دستگیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو گرنے سے بچانے والا دستگیر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ وہ آ رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، چوتھا آسمان، اچانک اللہ کا پیر پھسلا، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، قریب تھا کہ اللہ گر جائے، میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ لیا، اس دن سے نام پڑ گیا عبد القادر دستگیر۔ اللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا، اور اللہ کو گرنے سے بچانے والے کون تھے؟ جن کے عقیدے یہ ہوں ان سے کیا توقع رکھی جائے گی۔ عبد القادر جیلانی کی عمر جب 12 سال کی تھی تو یہ قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے استر میں سل دیں اور کہا بیٹے تم جا تو رہے ہو، ان کے ساتھ رہنا، الگ مت ہونا، اور یاد رکھنا حالات کتنے بھی خراب ہوں، کتنے بھی نازک حالات ہوں، کتنی بھی بری کنڈیشن ہو، کیسے بھی حالات ہوں، لیکن بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں تم جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے کو 12 سال کے بچے کو رخصت کر دیا۔ یہ قافلہ رواں دبا ہو گیا، چلنے لگا، اور جب یہ کہیں گزر رہا تھا صحرا اور جنگل سے، وہی ڈاکو چھپے ہوئے تھے چور، ان چوروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، سب کا مال لوٹ لیا،
इस बच्चे के पास से भी एक चोर गुजरा और कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है, आए बच्चे तेरे पास भी कुछ है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास भी है। चोर आ गया करीब, क्या तेरे पास भी है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। अरे कहाँ है भाई, मुझे तो नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? कहा ये है, ये कोट कुर्ते के अस्तर में। उसको उधेड़ कर देखा तो 40 अशरफी मिलती हैं। चोर तंग रह गया, बेटा ये तो यहां छिपी हुई थी, हम तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाते, और तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हारी तलाशी भी कोई नहीं लेता। ये बताओ तुम जब ये पैसा, जब ये अशरफियां छुपी हुई थी तो तुमने बता क्यों दिया? क्या जवाब देता है वो बच्चा? मेरी बहनों सुनो और मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे हालात कितने भी नाजुक हों, कितने भी नागुफ्ताबे हों, कितने भी खराब हों, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है तो मैंने कह दिया हाँ। जब पूछा क्या है तो मैंने कहा 40 अशरफी। मैं अपनी माँ का कहना कैसे ठुकरा सकता था, जबकि मेरी माँ ने ये कहा था कि हालात कितने भी खराब हों लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैंने सच सच बता दिया। उस चोर ने कहा, वाह तू अपनी माँ का इतना कहना मानता है, और मेरी तो सारी जिंदगी इसी चोरी और डकैती में गुजर गई। मैंने तो आज तक अपने रब की फरमाबरदारी नहीं की। मैं कितना बड़ा निकम्मा और कमीना इंसान हूँ। वो इस बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरा वाकया बताया। सरदार के ऊपर बड़ा असर हुआ। उसने सारे चोरों को हुक्म दिया कि इन लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दो और सब तौबा करो, और आज के बाद कोई भी नाफरमानी नहीं करेगा अपने रब की। सबने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की और दुआ की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और रोए। तो मेरे भाइयों, एक बच्चे के सच बोलने से सारे के सारे चोरों ने अल्लाह से तौबा करके सही रास्ता पकड़ लिया। इस बच्चे को सही तरबियत देने वाली भी एक माँ थी। माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। माँ का किरदार, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, और माँ की तरबियत चाहे तो अपने बच्चे को ऐसा बना दे कि वो वक्त का एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह बन जाए, वक्त का एक बहुत बड़ा मुजाहिद बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा खुदा तरस बन जाए। मेरे भाइयों, ये आज इमाम काबा को जो आप देखते हो, ये सुदैस साहब जिनकी क़िरत आप सुनते हैं, इनके बारे में किस्सा मालूम है। ये कोई शरारत कर रहे थे तो माँ ने गुस्से में बद्दुआ दी। आज की माँ क्या बद्दुआ देती? मर जा कुत्ते, दिखता नहीं कुत्ते, सताता है कुत्ता। आज ये बद्दुआ देती है माँ, मर जा नालायक बेशरम, इस तरीके की। और ये कारी सुदैस, इनसे गलती हुई, मां को परेशान कर रहे, मां ने पकड़ के थप्पड़ लगाया और बद्दुआ नहीं दी। इस गुस्से में भी दुआ निकली मां की जबान से, तो ये निकली, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे, अल्लाह करे कि तू काबे का इमाम बन जा। इस गुस्से में भी माँ की जबान से जुमला निकला तो क्या निकला? अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने कौन से वक्त में उसकी जबान से ये दुआ निकली, और आज वो बच्चा बड़ा होकर आज खाने काबा का इमाम है, उस मक्के का इमाम है। हमारी माँ बहनों सुनो, ये तरबियतें होती हैं माँ की अपनी औलाद के ताल्लुक से। आज हमारी तरबियत क्या है? आज हमारी तरबियत क्या है? अरे इब्ने रबिया का वाक़या सुने हो? तारीख खतीब बगदादी पढ़िए, खतीब बगदादी नकल करते हैं। इब्ने रबिया के बाप रबिया इब्ने अल फर्रुख थे। बेटा पेट में है, हमल है, 1-2 महीना बाकी है बच्चा पैदा होने में, लेकिन सफर पेश आ गया। इनको सफर पे जाना था। 20,000 दीनार अपनी बीवी को देते हैं रबिया, और कहते हैं कि लो मैं खर्चे के तौर पर ये 20,000 दीनार देकर जा रहा हूं। मुझे आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, सफर लंबा है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, मैं जा रहा हूं। रबिया अपनी बीवी को 20,000 दीनार देकर चले जाते हैं, लेकिन रबिया को लौटने में 27 साल लग गए।
ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، پورے 27 سال کے بعد ربیعہ ابن الفروخ جب لوٹ کر آئے تو اس زمانے میں یہ حدیث بھی ہے، اب تو خیر موبائل کا زمانہ ہو گیا ہے، آپ کہیں باہر سے ہیں تو اپنے گھر جانے سے پہلے فون کر دیں اپنی بیوی کو کہ میں آ رہا ہوں اور اس وقت تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ جانتے ہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا ضروری ہے، کیوں؟ پتہ نہیں بیوی کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو، اور آپ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد سفر سے آ رہے ہو اور دیکھو کہ کچن میں گھسی ہوئی ہے سلوار اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہیں اور کچھ اس نے تیاری نہیں کی ہے، اور آپ گھر میں گھسو بڑے ارمانوں کے ساتھ، اور بیوی کا چہرہ سوچ رہے ہوگے کہ ملے گی ہیما مالنی، گھر میں گئے تو دیکھا چڑیل، اس کا چہرہ منہ، اب آپ کے غصے میں طلاق طلاق طلاق، کم بخت میں تو آیا ہوں سوچ کے کچھ اور تو بھوتنی بنی بیٹھی ہوئی ہے یہاں۔ اسی لیے حدیث کے ایک لفظ پر غور کیجئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اطلاع کر دو، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ اطلاع کر دو۔ اور کوئی آدمی جب باہر سے آتا تھا تو اپنے گاؤں کی مسجد میں رک جاتا تھا اور مسجد سے رک کر کسی کو بھیج کر کہتا تھا کہ تمہارے شوہر آ چکے ہیں، مسجد میں ہیں، کیا گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اگر بیوی اجازت دیتی تو شوہر گھر میں جاتا، اور بیوی نہیں دیتی تو وہ مسجد ہی میں رہتا۔ اتنی دیر میں بیوی اپنا میک اپ کر لے، بن سور کر تیار ہو جائے تاکہ میرے شوہر کی نظر مجھ پہ پڑے تو وہ ہم کو اچھے انداز میں دیکھیں۔ اب زیادہ میں اس کو گھس پس کے نہیں، ورنہ غیر مسلم لوگوں نے بھی ہماری وہ خوب بنائی، وہ دیکھا تھا نا، وہ خوب کٹنگ چلی اس پر، وہ گھر میں رہتی ہو ایسے بن کر اور باہر جاتی ہو، اور میں نے کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کے نہیں رہتی ہے اس عورت کو یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ تم رات میں 12 بجے کیوں آتے، 1 بجے۔ کتنا لوگوں نے اس پہ انسٹاگرام پہ چلایا، غیر مسلموں نے بھی اس میں 1 کروڑ روپیہ کمایا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اس کو اتنا اچھالا اس کو کہ آج تمام اب تو ٹرینوں میں جاؤ تو ٹوپی نہ لگاؤ تو غیر مسلم بھی پہچان لیتے مجھے، آپ کی شکل وہ لگ رہی ہے، یوٹیوب والے مولانا لگ رہے ہیں آپ، وہی ہے نا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی سفر کرو تب بھی لوگ پہچان لیتے ہیں، یہ صورتحال ہو گئی اب اس ویڈیو کے بعد سے۔ تو میرے بھائیوں ربیعہ ابن الفروخ جب آئے مسجد میں ٹھہر گئے اور گھر خبر بھجوا دی کہ میں آیا ہوں 27 سال کے بعد، بتاؤ میں گھر پہ کب آ جاؤں؟ تو بیوی نے کہا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد گھر پہ آنا۔ شوہر نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ایک خوبصورت نوجوان لڑکے نے نماز پڑھائی اور چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے لیے وہی خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، اچھی قرات کرتا ہے اور بہترین انداز میں درس دیتا ہے، اس درس میں لوگوں کو رلا دیتا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ربیعہ ابن الفروخ مسجد کے کونے میں جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد سے نوازا ہوتا، میں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی حافظ بناتا، ایسا ہی قاری بناتا، آج اس کی زبان سے قرآن کے الفاظ سن کر میرا دل خوش ہوتا۔ اس نوجوان کی قرات اور تقریر سے متاثر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ربیعہ ابن الفروخ گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، بیوی چھپی ہوئی ہے۔ بیٹے نے دروازہ کھولا جو اب 26 سال کا ہو چکا ہے، جب اس نے دروازہ کھولا تو سلام کیا ربیعہ ابن الفروخ نے، السلام علیکم۔ بیٹے نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ربیعہ نے بیٹے کو دیکھا کہ یہ وہی بچہ ہے جو مسجد میں عصر کی نماز پڑھا رہا تھا اور مغرب میں خوبصورت انداز میں قرات کر رہا تھا۔ ربیعہ چونکے اور پھر سوچا کہیں کرایہ دار تو نہیں ہے، کہیں کرائے کے مکان میں تو نہیں رہتا ہے۔ بیوی جو چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی ہے، کہتی ہے ربیعہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ابن ربیعہ یہ تمہارا لخت جگر ہے جس کو تم میرے پیٹ میں امانت سمجھ کر چھوڑ گئے ہو، یہ تمہاری امانت تھی، تمہارے جانے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ
میں نے اس کی ولادت کی، پیدا ہوا، پھر میں نے اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ ربیہ نے جب دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو آسمان پہ نظریں ڈالیو، کہا اللہ میری دعا مانگنے سے پہلے ہی تو نے قبول فرما لی، اور میں جیسی اولاد چاہتا تھا وہ اولاد تو نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر وہ دونوں میاں اور بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد شوہر نے کہا میری بیوی 20,000 دینار میں تمہیں دے کر گیا تھا، کچھ بچا یا نہیں؟ بیوی نے کہا اب یہ بتاؤ کہ 20,000 دینار تمہیں زیادہ محبوب ہے یا اس بچے کی تعلیم، اس بچے کی تربیت جو میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی تو نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں ہونے دیا، 20,000 دینار کو تو نے برباد نہیں کیا، تو نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا، تو نے اس کو صحیح مقام پر خرچ کیا۔ اللہ نے مجھے صالح اور نیک اولاد اور عالم و فاضل و قاری کی شکل میں مجھے دے دی، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اے میری بیوی تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عورت اگر چاہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے۔ اسکولوں میں تربیت نہیں ملے گی، کالجز میں تربیت نہیں ملے گی، بڑے بڑے ڈگری کالجز میں تربیت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اگر کالجز اور ڈگری کالج اور اسکولوں میں اور میڈیکل کالجوں میں اگر تربیت ملی ہوتی تو آج بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح سڑکوں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ان کا کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تربیت نہیں۔ تربیت ماں کی گود سے ملتی ہے۔ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا تو زندگی میں کہیں تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ تربیت ملے گی مدرسوں سے، یہ تربیت ملے گی تمہیں ماں کے گود سے۔ اس لیے ایسی تربیت اگر اپنی اولاد کی چاہتے ہو تو اچھی ماؤں کا انتخاب کرو اور اچھے مدرسوں کا انتخاب کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم کیا تربیت دیں گے؟ ایک کتاب آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابیہ کا واقعہ، اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمت اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ۔ اس میں ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا وہ صحابیہ عورت اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی کا برتن ڈال دیا کرتی تھی۔ جیسے اس بچے نے پیشاب کیا ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی بہا دیا کرتی تھی۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھتا تھا، اور ایک دن آیا جب بچہ چلنے کے لائق ہو گیا، پہلا دن تھا۔ اور سنو، میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں، میری بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، اس بچے کا پہلا دن تھا کھڑے ہو کر چلنے کا۔ اور جب پہلا دن تھا بچے کے کھڑے ہو کر چلنے کا، اور بچے کو جب پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا چھوٹا سا برتن اٹھا لیا اور اسے اٹھایا دونوں ہاتھ سے اور لے کے چلنے لگا۔ بچہ نالی کے کنارے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنے لگا۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ آب دست یا استنجے کے لیے پانی کیسے لینا چاہیے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ماں میری شرمگاہ پہ پانی ڈال دیتی ہے۔ اس بچے نے پیشاب کیا، اور بچے نے پیشاب کرنے کے بعد پانی ایسے لیا اور اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا۔ ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے نے پیشاب کیا اور پانی لے کر اس نے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا، تو دور سے ہی روتے ہوئے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی دے دی، میں اپنے بچے کو جو بتانا چاہتی تھی وہ بتا دی۔ اب اگر میری روح بھی نکل جائے تو مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت دے دی۔ آئے اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کے پینٹ کی چین کھول کر نالیوں کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرانے والی ماؤں، بہنوں،
तुम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हो। आज तुम्हारी गोद में पलने वाली 10-10 साल की लड़कियां भी कैसे कपड़े पहन रही हैं, 12 साल की बच्चियां कैसे कपड़े पहन रही हैं। और तो और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे झारखंड का क्या हाल है। आओ लखनऊ की सरजमीन पर बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों और कारियों और हाफिजों की बेटियां जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की हो चुकी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ऐसे ही दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाली ये हाजियों, नमाजियों की और मौलवियों की और कारियों की लड़कियां आज इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं, सरों से दुपट्टे उनके उतर चुके हैं, उड़ियां हैं, आधे नंगे कपड़े और चुस्त लिबास में डांस कर रही हैं, डांस कर रही हैं और नाच रही हैं और अपने सीने का हिस्सा दिखा दिखा कर इंस्टाग्राम पे पैसे कमा रही हैं। और बेगैरत बाप अपनी बेटी के इस कारनामे को तरक्की कहता है, तरक्की की दुनिया कहता है, मॉडर्न जमाना कहता है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, हाजी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मौलवी ना कहलाता। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, कारी ना कहलाता। मेरे भाइयों, ये लखनऊ की सरजमीन पर ये सारे मंजर इंस्टाग्राम पर देखे जा सकते हैं और ये सब हो रहा है। इसलिए माओ की जरूरत है कि अच्छी तरबियत दें अपनी औलाद को। दीनी जलसों के अंदर भी मेरे भाइयों, अभी जहां से हम आए और यहां तक मंजर देखिए आप, बुर्के और ओढ़कर दुकानों पर कैसी भीड़ लगी हुई है और क्या क्या खरीदे जा रहे हैं। और एक एक दुकान पर कितनी औरतें और कितने मर्द। ये सारे मनाजिर जब दीनी जलसों में हो जाएं तो सोचिए आम हालात में क्या होता होगा और दूसरे मौकों पर क्या होता होगा। अच्छी तरबियत की जरूरत है। आज जरूरत से ज्यादा मैं चीख दिया, जरूरत से ज्यादा मैं चिल्ला दिया और जरूरत से ज्यादा पुराने अंदाज में मैंने आपके सामने खिताब भी कर दिया। हमारे शेख मोहतरम नाजिम साहब तो फजर तक कह रहे थे, हम पीछे से कह रहे थे कि एक मुकर्रिर को और दावत दे दो, और जब 2 बजे तक जगाया तो 1 घंटा और सही। तो मेरे भाइयों, हम 3 बजे बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब 2 बजे से कहिए कि आप फजर तक बोलिए तो मेरे भाइयों अब वो ना स्टेमिना बाकी रही और न वो 20 साल वाली पुरानी जिंदगी बाकी रही कि मेरी सबसे लंबी तकरीर 4.5 घंटे की जो अमीलों की सरजमीन पर मुबारकपुर पे हुई थी 4.5 घंटे की, अब वो चीज नहीं रही। और फिर वो हफ्ते और 10 दिन में एक प्रोग्राम होता था महीने में, अब तो डेली प्रोग्राम है। इसलिए हमें अपने आप को भी बचा कर रखना है। आपसे गुजारिश है कि दीनी मदरसे आपके ताबुन पे चल रहे हैं और झारखंड वालों तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें यूपी की तरह कोई गवर्नमेंट नहीं मिली है, वरना मदरसे का चंदा करना तक मुश्किल होता और मदरसों की इंक्वायरियां बैठी होती और सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामे दाखिल कर दिए गए होते। आप खुश नसीब हैं कि आपके इदारे चल रहे हैं। आप इन इदारों का खुलकर और जमकर ताबुन करिए ताकि इन इदारों से दीनी बच्चे निकलें, दीन के सिपाही बने और इस्लामिक टोइयां मारने वाली इस अंधी अकीदत वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बने और उनके लिए अच्छा मिजाज पैदा करें और दीनी तालीम का माहौल पैदा करें। बस यही चंद कलमात के बाद आपसे रुखसत होते हुए अल्लाह से दुआ करता हूं कि बार इलाह तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमिया मुसलमानों पर रहम फरमा। चंदा करना है, दुआ दे दीजिए। कितनी तारीख? और खुशखबरी यह है, लेकिन वो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, अगर आइंदा साल जिंदगी रही तो ये प्रोग्राम फिर इंशाअल्लाह आपके इस इलाके में 18 और 19 अप्रैल को होगा। 18 और 19 अप्रैल 2026। हाँ, तो 2026 की बात हो।